بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے، جس کو بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس طرح جنت کے وارث اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دلسوز اور درد بھرا ہے۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر پڑھ کر حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صحن میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی صحیح الاسناد احادیث بھی موجود ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جرأت اور سخاوت کا وارث ہے۔ حوالہ ساتھ موجود ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے۔ فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری نے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیس ابن سعد انصاری کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سب نے حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا۔ ابن عباس نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت کر لی تھی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں تمام کو کہوں کہ جنگ کرو تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہے کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدال اور خون ریزی کو روکے گا۔ ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی عکاسی کرتے ہوئے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخ ساز صلح کی، وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جگہ گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ کہا، آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل ھو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جودہ بنت اشس جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی،
اس کو کسی نے انعام و اکرام کی لالچ دے کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کو قے آتی تھی تو قے کے ساتھ آنتیں کٹ کٹ کر خارج ہوتیں۔ جودہ اشعث بن قیس کی بیٹی تھی۔ دوسری صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشعث کے نیرے کی وجہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئی۔ حضرت امام علی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعث سے چاہا کہ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کرے۔ اشعث نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی بیٹی جودہ کی تجویز دی۔ ناظرین گرامی، جودہ کا امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے بھائی محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سیمائے مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین کی خاطر عرض کیا، اے میرے بھائی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی اور ایذا رسانی کا بھی تذکرہ کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا کر زور زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں ہیں لیکن بھائی کے آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحۂ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیں کہ جس نے آپ کو زہر دیا، میں اس کو قتل کروں گا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 45 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ بات تو سب پر عیاں اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جودہ بنت اشعث نے زہر دیا تھا اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنے انعام و اکرام کے لالچ میں آ کر دیا تھا۔ ناظرین، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جودہ بنت اشعث سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 38 ہجری میں کروایا، لیکن جودہ سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انساب الاشراف جیم 3 صفحہ 15 پر لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جودہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابوبکر پیدا ہوئے، جس میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کور کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقعہ ہرا سن 63 ہجری میں مرنے کے بعد جودہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقات الکبری جیم 5 صفحہ نمبر 241 پر لکھتے ہیں کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور قریبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مسمۃ الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والے کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ کہ یہ دونوں بھی کور کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گئے اور جودہ کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جودہ کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے سے اس کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ حوالہ ساتھ موجود ہے۔